بڑی خوشی کے ساتھ، بلکہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو انسان تھوڑا سا تفخر بھی کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ میں نے تو اپنے لیے لینی ہے، اس نوجوان نے کہا۔ تو آپ یقین جانیں اس دکاندار کا جو آگے سے جواب تھا نا، وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ کیا جواب تھا بھلا ان کا؟ جی بتائیں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ میں سونا مردوں کو فروخت نہیں کرتا۔ واہ جی، جن مردوں نے خود پہننا ہوتا ہے میں ان کو سونا نہیں دیتا، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو سونا پہننے سے منع فرمایا۔ بڑی بات ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ کریم نے سورہ النحل میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیں، نصیحت کے ساتھ بلائیں، محبت کے ساتھ بلائیں۔ تو اب یہ سٹوری یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، جی یہاں سے یہ سٹوری شروع ہو رہی ہے۔ کہ بڑا حیران کن جواب تھا، یہاں پہ بات ختم بھی ہو سکتی تھی، نشست برخاست بھی ہو سکتی تھی، وہ نوجوان بچے وہ دکان چھوڑ کے بھی جا سکتے تھے، کہنے والا دکاندار سخت لہجے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے تم کو یہ سونا نہیں بیچنا، لیکن یہاں سے اصل سٹوری شروع ہوتی ہے کہ اس دکاندار نے ان نوجوان لڑکوں کو اپنے دکان پہ بٹھایا، ان کے لیے جوس اور سموسے آرڈر کیے اور ان کے ساتھ گپ شپ میں لگ گئے۔ اب وہ دونوں بھی ریلیکس ہو گئے، بجائے اس کے کہ ایک بندہ اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے کہ شاید مجھے کوئی اس بندے نے ایسی بات کہہ دی ہے جو مجھے ہرٹ کر گئی ہے، تو وہ گپ شپ میں لگ گئے۔ تو وہ جو دکاندار تھا گولڈ سمتھ، اس نے نا اپنا واقعہ شیئر کیا۔ اس نے کہا سیم یہ جو نوجوان میرے سامنے آیا بیٹھا ہے، لمبے بال، چین، ہاتھوں میں کڑے، انگلیوں میں انگوٹھیاں، میں بھی ایسا ہی تھا، میں بالکل ایسا ہی تھا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا، اور وہ بھائی اس وقت میرے حالات یہ تھے کہ میرے پاس بائک نہیں ہوتی تھی، اگر کہیں سے مانگ تانگ کے کوئی بائک ارینج کر لی تو اس میں ڈالنے کے لیے پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اب دیکھیں کہ سونے کی دکان اور کروڑوں کا مالک، اور وہ اپنی سٹوری بیان کر رہا ہے کہ میرے پاس بائک نہیں ہوتی تھی، اگر بائک ہوتی تو پیٹرول